معرفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فأکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اس سے پہلے قوم عاد کا تذکرہ اور اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ آیا۔ آج جن آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، ان آیات کے اندر فرعون کا تذکرہ ہے اور فرعون کی قوم کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم جو واقعات کو بیان فرماتا ہے اور جو ان قصوں کا تذکرہ کرتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کوئی واقعوں اور قصوں کو سنانا نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نصیحتیں رکھی ہیں، وہ نصیحتیں ایسی ہے کہ انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، قرآن کریم نے فرمایا کہ ان کے قصوں کے اندر عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ تو ہمیں ان قصوں سے کیا عبرت حاصل کرنی چاہیے اور عبرت حاصل کر کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان قصوں کے اندر، ان واقعات کے اندر جو نصیحتیں ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر فرعون کے بارے میں کہا گیا کہ وہ میخوں والا۔ اب میخوں والوں سے کیا مراد؟ تو مفسرین کے اس کے اندر مختلف اقوال۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس کے لشکر کی کثرت، یعنی بہت بڑا لشکر تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ میخے اس کو کہتے ہیں، معلوم کھیلا گاڑتے، اس کو میخے کہا جاتا ہے، کھیلوں۔ اور لشکر جب روانہ ہوتا ہے اور جہاں پر ٹھہرتا ہے تو وہاں تمبو کے لیے بھی میخوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور ہے، اونٹ ہے، ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، کچر ہے، اس کے باندھنے کے لیے بھی کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ میخوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کے پاس جو میخیں تھی، وہ میخیں بھی سونے کی تھی۔ کس کی تھی بھائی؟ سونے کی تھی۔ اور جس طریقے سے ایک صاحب مال کسی کو مال دینے کے اندر بخل سے کام لیتا ہے، اسی طریقے سے لشکر کے پاس جو میخیں ہوتی ہیں تو وہ میخوں کو دوسرے کو دینے میں بخل سے کام لیتا ہے، کیونکہ میخیں لشکر والوں کے لیے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ جہاں ٹھہرے وہاں اس کی ضرورت۔ تو بات یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آدمی اس کو دینے سے کیا کرتا ہے؟ رکتا ہے۔ تو الغرض اس کا لشکر بہت بڑا تھا فرعون، اس لیے قرآن کریم نے کیا کہا بھائی؟ میخوں والا۔ اب کتنا بڑا لشکر تھا کہ اس کی پارٹی کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے، امتیاز کیا جائے، فرق کیا جائے، تو گھوڑوں کے رنگ کے مطابق اس کی پارٹیاں تقسیم ہوتی تھی۔ فرعون کے لشکر کہ یہ لال گھوڑے والی ٹولی، یہ کالے گھوڑے والی ٹولی، یہ دو رنگ والے گھوڑے والی ٹولی، کہ جس کا سفید اور جس کا کالا دونوں رنگ، سمجھ جائے گا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ گھوڑے بہت کم ہوتے ہیں، کہ جس کا رنگ سفید بھی ہو اور کالا بھی، یہ گھوڑے بہت کم ملتے۔ لیکن فرعون کے پاس 70,000 گھوڑے تھے۔ کتنے گھوڑے تھے؟ 70,000، کہ جس کا رنگ سفید اور کالا دونوں مکس تھا۔
اور جب بھی اس کا یہ لشکر چلتا تو یہ لشکر کے سب سے آگے والے حصے کے اندر ان گھوڑوں کو رکھتا اور اس کے سواروں کو رکھتا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ گھوڑے کمیاب ہے، وہ جب میرے پاس اتنی تعداد کے اندر ہے تو میرے دوسرے لشکروں کا کیا ہے، دوسری ٹولیوں کا، دوسرے دستوں کا کیا حالت، یہ بتانے کی۔ تو اتنا بڑا لشکر اس کے پاس تھا۔ تو الگرد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو فرعون کو یہاں میکھو والا کہا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لشکر بہت بڑا تھا، ایک۔ دوسرا قول یہ ہے جو مشہور ہے کہ فرعون کو اس لیے میکھو والا کہا گیا کہ وہ جس پر خفا ہوتا تھا اور جس پر غصے ہوتا تھا تو اس کے ساتھ یہ کام کرتا تھا کہ اس کے ہاتھ پیروں کو میخوں سے باندھ دیتا اور سخت دھوپ کے اندر سلا دیتا اور پھر اس پر سانپ اور بچھو کو چھوڑ دیتا تھا، اتنا بڑا ظالم۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ باقاعدہ ہاتھ اور پیروں کے اندر میخوں کو گاڑ دیتا تھا جس پر خفا ہوتا تھا، یعنی یہاں ہتھیلی کے اندر گاڑ میخ، ہاں، اور پھر سانپ اور بچھو کو چھوڑ دیتا، جس پر خفا ہوتا اس کا یہ حال کرتا، اس لیے اس کو میخوں والا کہا۔ آسیہ کا قصہ مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ جو یہ قصہ سنانا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو نصیحت ہے وہ نصیحتیں ہمیں حاصل کرنی۔ کیا نصیحت ہے آپ سنیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا اور پانی کے حوالے کر دیا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، تو یہ صندوق کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل، اور فرعون کے محل میں اس کی باندیوں کے پاس آئی، خادمہ کے پاس آئی، تو خادمہ نے کھولنے کی ہمت نہیں کی بلکہ آسیہ کے حوالے کر دیا۔ کس کے حوالے کر دیا؟ آسیہ کے۔ جب آسیہ کے حوالے ہوئی یہ صندوق اور آسیہ نے جب صندوق کو کھولا تو خوبصورت بچہ اس کے اندر تھا، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب دیکھیے کہ بچہ جیسا بھی ہو لوگ اس سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے۔ آپ اپنی اولاد سے کرتے ہو یا نہیں کرتے ہیں؟ ہاں، لیکن بہت سارے باپ کو تو ایسا دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو اٹھانے سے بھی کتراتے۔ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو گود میں اٹھاتے، کندھے پر اٹھاتے، ہے نا، ہلاتے تھے۔ اس لیے بچوں سے کیا کرنا چاہیے بھائی؟ پیار کرنا چاہیے۔ اور چھوٹا جب بچہ ہوتا ہے تو ہر ایک کو اس پر کیا ہوتا ہے بھائی؟ پیار ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ کیا ہو گئی؟ فدا ہو گئی ان پر۔ کیوں فدا ہوئی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجوہات علماء نے بیان فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جو نور تھا ان میں سے ایک نور تو بچپن کا نور تھا۔ کس کا نور تھا؟ بچپن کا۔ کیوں بچپن کا نور؟ کہ جب بھی کوئی بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا وہاں تک اس کا کوئی گناہ لکھا جاتا نہیں۔ لکھا جاتا نہیں لکھا جاتا۔ اس وجہ سے جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک قسم کا نور ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ بچوں کے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ قریب جاتے، میرے اور آپ کے قریب آتے ہیں، کیونکہ ہمارے چہروں پر اور ہمارے دماغ میں گناہوں کی نحوست ہے۔ اس سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم سے دور رہتے، بھاگتے۔ کوئی آتا ہے چہرے سے، اللہ والے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، اور خود اللہ والے چہروں سے پہچان بھی لیتے ہیں کہ اس کے چہرے پر کیا نور ٹپک رہا۔ ہاں، اسی لیے کہا نے کہ جب کوئی بندہ اللہ والوں کو دیکھتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے چہرے پر اس کے اعمال کا نور چمک رہا ہوتا ہے، اور یہ لوگ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے، اور ہم ہے کہ ہماری زندگی کس میں گزر رہی ہے؟
गुनाहों में गुजर, इसलिए हमारे चेहरों पर गुनाहों की नफूसत और गंदगी हुई। तो एक नूर तो बचपन का था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, दूसरा नूर जो था और नबूवत का नूर, क्योंकि आगे जाके नबूवत मिलने वाली थी, और तीसरा नूर था वअलैका महब्बतम मिन्नी या मूसा, ए मूसा हम तेरे चेहरे के अंदर ऐसी कशिश रख देंगे, ऐसी जाजिबियत रखेंगे कि जो भी तुझे देखेगा वो तुझसे क्या करने लगेगा, मोहब्बत करने लगेगा। और अल्लाह जब किसी चेहरे के अंदर कशिश रख दे तो बात साफ है, लोग उसकी तरफ क्या खींचे जाएंगे। आज भी देखिए बहुत से चेहरे ऐसे हैं कि जो चेहरे जाहिरन खूबसूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उनके चेहरों को ऐसा बनाया है, कशिश रखी है कि जिससे लोग उसे को देखते हैं तो उस पर क्या हो जाते हैं, फरिफ्ता हो जाते हैं ना। बहुत सारे चेहरे आपने भी देखे होंगे। तो अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला आइन, खैर तो एक वजह तो ये थी। तो ये संदूक चलती चलती कहां पहुंची, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस संदूक में है वो संदूक फिरौन के महल में पहुंची। आसिया ने जब इस बच्चे को उठाया और देखा तो पुलिस भी आ गई, और पुलिस ने कहा कि बच्चा हमारे हवाले कर दो। फिरौन का हुक्म है कि जो भी बच्चा है उसको क्या कर देने का है, कत्ल कर देने का है। तो आसिया ने कहा कि तुम ठहर जाओ, मैं फिरौन से बात कर लेती हूं। आसिया फिरौन के पास इस बच्चे को लेकर गई और जाकर सीधी फिरौन के गोद के अंदर रख दिया। कहां रखा भाई, फिरौन की गोद में रखा, और फिर कहा कुर्रतु ऐनिन ली वलद ला तक़्तुलू असा यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, कि मेरी और तेरे आंखों की ठंडक है। फिरौन भी कायर हो गया, औरतों के सामने अच्छे अच्छे कहो ना, खामोश क्यों हुए, कायर हो जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। फिर हाजी साहब हो के, काजी साहब हो के, मौलवी साहब, कुछ भी। फिरौन जैसा फिरौन जालिम भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, अच्छे से अच्छे टेक देते हैं। तो फिरौन के सामने इसने जिद की कि ये मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल न कर। फिरौन ने मान ली बात। इसलिए मेरी बहने जो सुन रही है तफसीर को, सबक मिला। क्या सबक मिला? यह सबक मिला कि औरत को चाहिए कि अपने शोहर के सामने दीनी मामले में जिद करे कि तुम्हें दाढ़ी रखनी पड़ेगी, हाँ तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, दीनी मामले में जिद करे तो उसकी जिद के सामने शोहर घुटने टेक देगा। लेकिन आज औरतों का मिजाज दीनी मामले में जिद करने का नहीं, बल्कि दुनियावी मामले में जिद करने का है। आ रही वारे तो आ होटल में लई जाऊ ज पड़से, है ना, हाँ आ जगह जवान से आ रहे। अब हाजी साहब भी क्या करे बेचारे के भाई, एक दिन की तकलीफ है, 500 रुपए का खर्चे कर डालो ने, एक हफ्ते भर कहां मुंह देखना है, ऐसा ही होता है। तो फिर दुनियावी मामले में जिद करती है औरत और शोहर पूरी कर देता है। होना यह चाहिए कि औरतें दीनी मामले में जिद करें और अपने शोहर को कहे नमाज पढ़ से 5 टाइम नमाज। हाँ, समझ में आई बात? तो अलगद यहां भी ऐसा ही हुआ कि आसिया ने जिद की, फिरौन ने तस्लीम कर लिया। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। क्या अता फरमाई? नबूवत अता फरमाई। तो आसिया आप पर ईमान ले आई, फिरौन ईमान लाया नहीं। क्यों? वजह उसकी यह थी कि जिस वक्त आसिया ने कहा था कि कुर्रतु ऐनिन ली वलक, ये मेरी व तेरी आंखों की ठंडक, तो उस वक्त फिरौन ने कहा कि तेरी आंखों की तो ठंडक बन सकता है, मेरी आंखों की नहीं। इसलिए प्यारे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका खुलासा यह है
کہ اگر فرعون اس وقت یہ کہہ دیتا کہ ہاں میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما دے. سمجھ میں آئی؟ ہاں. لیکن یہاں ایک سبق لینا ہے، یہ نصیحت حاصل کرنی ہے. کیا نصیحت؟ کہ کبھی زبان سے ایسے کلمات نکلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور اللہ قبول کر لیتا ہے. جس طریقے سے یہاں آسیہ نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ قبولیت کی گھڑی تھی، اور فرعون نے یہ کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے، میری آنکھوں کی نہیں، یہ قبولیت کی گھڑی تھی. تو آسیہ کو ایمان کی توفیق مل گئی اور فرعون کو ملی نہیں. اس سے مجھے اور آپ کو یہ سبق لینا ہے کہ چاہے اتنے حالات میں میری اور آپ کی زندگی ہو، چاہے ایسے غصے میں ہم گزر رہے ہو، لیکن زبان سے اچھے کلمات نکالنے چاہیے، برے کلمات سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن عام طور پر عورتوں کا مزاج ہوتا ہے کہ عورتیں جب غصے میں ہوتی ہے تو ایسی بددعا والے کلمات اپنی اولاد کے لیے نکالتی ہے جو کبھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور یہ قبول ہو جاتے ہیں، پھر آگے جا کر اپنی اولاد کے بارے میں وہی پچھتاتی رہتی ہے. اسے پتا نہیں کہ میری بددعا کا نتیجہ ہے. کس کا نتیجہ ہے؟ ہاں. اس لیے زبان سے کلمات کو نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے. شیخ اجمیری رحمت اللہ علیہ جس علاقے میں رہتے تھے سرحدی علاقہ تھا، اور اس علاقے کے پٹھان مشہور تھے، اور پٹھان کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کیا کہ جس طریقے سے ہمارے جسم سے پیچھے کے راستے سے جو ہوا نکلتی ہے، وہ ہوا اگر کوئی آواز کے ساتھ نکالے تو اس گھرانے کے اندر بہت ہی بڑا عیب سمجھا جاتا، مایوب سمجھتے تھے آواز سے ہوا نکالے. اور گھرانہ جو بالکل یعنی کہ پٹھان جو برادری تھی، ان کا یہ ماحول بھی تھا کہ جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہنے کا. اس لیے ایک ایک گھر کے اندر چار لڑکے ہیں، چاروں کی بہو ہے، چاروں کی اولاد ہے، ساتھ کے اندر رہ رہے ہیں. تو اس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ ایک بستر پر سوئے ہوئے تھے. ان میں سے ایک بچے کی آواز کے ساتھ ہوا نکل آئی. بچہ سو رہا لیکن آواز کے ساتھ ہوا نکل آئی. تو ایک بہو کی زبان سے کلمہ نکل گیا کہ اگر یہ آواز، یہ ہوا آواز کے ساتھ جو نکالی ہے، اگر یہ میرے لڑکے کی ہے تو وہ مر جائے. کیا کہا؟ وہ مر جائے. یہ قبولیت کی گھڑی. ہوا ایسا کہ یہ عورت جس تن بچے سوئے ہوئے تھے، اس کا بھی دوسروں کا بھی، یعنی اس کی دیرانی جیٹھانی کا بھی سویا ہوا تھا. جب وہاں پہنچی تو اس کا ہی لڑکا مرا ہوا تھا. پتا چلا کہ اسی کے لڑکے نے ہوا نکالی. الگ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان چاہے اتنے غصے میں ہو، لیکن اپنی زبان سے ایسے کلمات نہ نکالے کہ جس سے اسی کو بھگتنا پڑے. خیال رکھ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں آسیہ نے ایمان کو قبول کیا. فرعون نے کہا کہ میرا دشمن موسیٰ نعوذ باللہ اس پر ایمان لے آئی. اب آسیہ کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ مجھے رب تسلیم کر لے اور موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو پھر میں اس کو سخت سزا دوں گا. اور پھر سزا کیسے دی کہ سخت دھوپ کے اندر آسیہ کو سلایا جا رہا ہے، اور اس کے ہاتھ اور پیروں کے اندر میخیں ماری جا رہی ہے. اوپر سے ایک بھاری پتھر رکھا جا رہا ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ اب بھی پلٹ جا. لیکن جس کے دل کے اندر ایمان بیٹھ چکا تھا وہ کیسے ایمان کو حاصل؟ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، نبی مان لیا ہے، اللہ کو رب مان لیا ہے. نہیں. یہاں اتنی تکلیف حالات ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ ظاہراً فرعون یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے آسیہ کو سخت دھوپ کے اندر سلایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے سایہ کر دیا. کیسا؟ اور یہاں تکلیف ہو رہی ہے دنیا کے اندر
وہاں اللہ نے سارے پردوں کو ہٹا دیا اور جنت میں اس کے محل کو دکھا دیا. تو جنت کا محل دیکھ رہی ہے, یہاں تکلیف, اور وہاں جنت کا محل دیکھ رہی ہے. جنت کا محل دیکھ کر ہنس رہی تھی تو فرعون نے کہا کیسی عورت ہے, کیسی تکلیف میں بھی ہنس رہی ہے. اس کو پتا نہیں کہ یہ دنیا کی تکلیف تیرے سامنے ہے, لیکن حقیقت کے اندر جنت کے اندر اپنا محل دیکھ رہی ہے. اس میں اشارہ ہے, اس میں نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ ایمان والے کے نزدیک دنیا کی بڑے سے بڑی تکلیف آخرت کی معمولی نعمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اس لیے انسان پر حالات آئے, تکلیف آئے, وہ برداشت کرتا رہے. اللہ اس پر صبر کرنے پر جو آخرت پر نعمت عطا فرمائیں گے تو انسان خود سوچے گا کہ اللہ نے اس صبر پر مجھے کیا کیا نعمت عطا فرمائی. لیکن آج ہمیں معمولی سے بیمار ہو گئے تو شکوے شکایتیں شروع ہو جاتے ہیں نا بھائی. ہاں, تو الگر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب دیکھیے آپ کہ ایسے حالات کے اندر بھی ایمان کو چھوڑ نہیں رہی ہے. اس سے پتہ یہ چلا ایک مسلمان مرد اور عورت کو دنیا میں چاہے اتنے حالات آئے اس کو اپنے ایمان کو چھوڑنا ہی چاہیے. سبق مل رہا ہے اس واقعے سے کہ تمہارے سامنے میں نے نمونہ پیش کر دیا ہے. کائنات میں بسنے والی انسانیت جان لو, اے مسلمانوں مان لو. تمہارے سامنے آسیہ کا واقعہ ہے, کیسے حالات, لیکن آج ہماری نوجوان لڑکیاں ایسے حالات تو بھی آئے بھی نہیں. لیکن تقسیم ہند جب ہوا, اس تقسیم ہند کے موقع پر بہت ساری مسلمان عورتیں غیروں کے حوالے ہوئی تھی, سکھوں کے حوالے ہوئی تھی, لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا. جان دے دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا. لیکن آج ہماری نوجوان لڑکیاں صرف ایک غیر مسلم کے عشق کے اندر ایمان کو چھوڑ رہی ہیں. سن رہے ہیں روز بروز اخباروں میں, موبائل کے اندر, ہر جگہ پر ہمارے سامنے ہے کہ آج یہ لڑکی کل وہ لڑکی صرف عشق اور محبت میں اپنے ایمان کو بیچ رہی. یہ چھانٹنے کا وقت, چھٹائی ہو رہی. کیا ہو رہی ہے؟ چھٹائی ہو رہی ہے. کون پکا مومن, کون کچا مومن. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حفاظت فرمائے, ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے, ہماری عورتوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. اور امت کی یہ لڑکیاں جو غیروں کے حوالے ہوئی, ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے, اللہ ان کو واپس ایمان کے اندر لوٹا دے, اللہ عافیت کے ساتھ ان کو ایمان کے اندر لوٹا دے. دیکھیں دعا کرنی چاہیے. جب آپ دوسروں کے حق میں دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد فرمائے گا, آپ کی نصرت فرمائے گا. اور جب کوئی بندہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے ہاں تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کر لیتا ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ کائنات دنیا کے جس کونے کے اندر ایمان والے ہیں اللہ تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے. الغرض تو یہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اسی جگہ پر فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, یہ میخوں والا اس بنا پر کہا جاتا ہے. پھر فرمایا الَّذِينَ تَغَوْا فِي الْبِلَادِ, یہ لوگ کہ انہوں نے سرکشی کی شہروں میں. اس میں بھی اشارہ ہے. کیا اشارہ؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ظالم سے ظالم بادشاہ ظلم کرتا ہے تو اپنے ملک اور اپنے شہر پر نہیں کرتا, ملک کے باہر, شہر سے باہر کرتا ہے. لیکن یہ بدبخت اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے اپنے شہر والوں کو بھی نہیں چھوڑا, شہر والوں کو بھی ظلم کے اندر نہیں چھوڑا. اس لیے شہر کا تذکرہ خاص طور پر کیا, فی البلاد کا. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ, اس آیت کریمہ میں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ انہوں نے ظلم صرف جان اور مال پر نہیں کیا بلکہ انہوں نے ظلم ہر طرح کا کیا, اس طریقے سے کیا کہ لوگوں کو بے دین بھی کر دیا, یعنی بدعقیدے کے اندر مبتلا بھی کر دیا. اس لیے فرمایا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. اب کیا ہوا؟ کیونکہ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ, سو برسا ان پر تیرے رب کا عذاب کا کوڑا. اب دیکھیے صفت رب لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اشارہ کر دیا کہ اللہ ظالموں کا بھی رب ہے, اللہ مظلوموں کا بھی رب ہے. اور رب یہ اس کی صفت عام ہے
اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ مظلوموں کا بھی رب ہے، تو مظلوموں کی جانب سے ظالموں سے بدلہ لے، اس لیے صفت رب لائے۔ اور سب کا معنی ایک ترجمہ، یعنی کہ اس کا مطلب یہ بھی بیان فرمایا کہ برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا، برسایا یعنی کہ بارش کی، جس طریقے سے بارش برستا ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں پر عذاب اتارا۔ اور سعود عذاب کوڑے سے تعبیر اس لیے کیا کہ جس طریقے سے جسم کے بدن پر کوڑا ہر جگہ پر لگتا ہے، یہاں بھی لگا، وہاں بھی لگا، وہاں بھی لگا، اس طریقے سے مختلف عذاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ ہاں، اب ذرا دیکھیں کہ ان تین قوموں کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا، قوم سمود، قوم عاد اور فرعون، اس بنا پر کہ جب کوئی آدمی کسی پر، یعنی جب کوئی قوم کسی پر ظلم کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ ظلم کرتی ہے، اور مظلوم جب اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو اس کو تین چیزیں رکاوٹ والی بنتی ہے۔ ایک، سامنے والے بڑے طاقتور ہو تو بدلہ لینے سے کیا کرتا ہے؟ پیچھے ہٹ کر۔ دوسرا، سامنے والے بڑی سیف جگہ کے اندر، مضبوط قلعوں میں ہو تو بدلہ لینے سے آدمی پیچھے ہٹ کرتا ہے۔ تیسرا، سامنے والا لشکر بہت بڑا ہو تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کو بدلہ ہم لے سکیں گے نہیں، یہ رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ نے ان تین قوموں کا حال بیان فرمایا۔ قوم عاد کا حال بیان فرما کر اشارہ کر دیا کہ قوم عاد جیسی طاقتور قوم اللہ نے پیدا لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنی بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حال کیا کر کے رکھ دیا۔ قوم سمود کا تذکرہ کیا، وہ اشارہ کر دیا کہ قوم سمود تو پہاڑوں کو کاٹ کر اپنا مکانات کو بناتے، اتنے سیف تھے، لیکن اللہ نے ان کا حال بھی کیا کر دیا۔ اور فرعون کا لشکر تو بہت بڑا لشکر تھا، تو فرعون کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا۔ اس لیے ان تین قوموں کا یہاں پر قرآن کریم نے تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گھات میں، کس میں ہے؟ تیرا رب گھات میں۔ جس طریقے سے ایک شکاری ہوتا ہے، وہ شکار کے گھات میں ہوتا ہے کہ شکار کیسے غفلت برتے اور فوراً شکار ہو جائے، اسی طریقے سے او ظالموں تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کا عذاب تو صرف اگلی قوموں میں آیا تھا، ہم پر نہیں آئے گا۔ نہیں، اللہ کے رڈار، یعنی اللہ کے علم سے اور اللہ کی بصیرت سے تم باہر نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، تم اس کے قبضے میں ہو، لیکن تمہیں مہلت دے رکھی ہے، یہ وقت آ جائے گا تو اللہ کی پکڑ سے تم بچ سکو گے نہیں۔ اس لیے فرمایا ان ربک لبالمرصاد۔ آگے فرمایا فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعم فیقول ربی اکرمن، کہ انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ پھولا نہیں سماتا، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے تو واویلا کرنے لگتا ہے۔ تو اس میں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا حال بیان فرمایا ہے، تو انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ منگل کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔